بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ ایک آدمی ہے، وہ روز ایک نیا بیان دیتا ہے اور اس کا جو نیا بیان ہوتا ہے وہ دنیا میں کسی کو خوش کرتا ہے، کسی کو ناراض کر دیتا ہے۔ اگلے دن پھر وہ ایک اور نیا بیان دیتا ہے جو اس کے پچھلے بیان سے بالکل مختلف ہوتا ہے، اور پھر ایک دن پہلے جو لوگ اس سے ناراض ہوتے ہیں وہ خوش ہو جاتے ہیں، اور ایک دن پہلے جو لوگ اس سے ناراض ہوئے ہوتے ہیں وہ خوش ہو جاتے ہیں، اور ناراض جو ہیں وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ تو بس وہ اسی طرح ناراضگیاں اور خوشیاں بانٹتا جو ہے وہ اب دنیا میں ایک ایسا شخص بن گیا جس کو کہ کوئی اب سیریس نہیں لے رہا، اور اس شخص کا نام ہے ڈونلڈ ٹرمپ، جو کہ اتفاق سے امریکہ کے منتخب صدر بھی ہیں۔ آج انہوں نے جو بیان دیا ہے وہ ان کے کل کے بیان سے ذرا مختلف ہے۔ کل کا ان کا بیان یہ تھا کہ جمعے کو یعنی فرائیڈے کو اسلام آباد میں امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات ہو رہے ہیں، لیکن آج جو انہوں نے بیان دیا ہے وہ ان کے کل کے بیان کو کنٹراڈکٹ کر رہا ہے۔ اور آج ان کا بیان جو ہے اس کا میں آپ کو اردو ترجمہ پیش کرتا ہوں۔ وہ کہہ رہے ہیں جی امریکی بحریہ کو آبنائے ہرموز میں بارودی سرنگیں بچھانے والی ہر کشتی کو تباہ کرنے کا میں حکم دے رہا ہوں، اور امریکی بحریہ کو میں حکم دیتا ہوں کہ چھوٹی یا بڑی ہر کشتی کو نشانہ بنایا جائے۔ دشمن کے تمام 159 بحری جہاز سمندر کی تہہ میں جا چکے ہیں۔ امریکی مائن سویپرز آبنائے ہرموز کو صاف کرنے میں مصروف ہیں۔ آبنائے ہرموز میں کاروائیاں 3 گنا بڑھانے کا حکم دیتا ہوں۔ آبنائے ہرموز پہ ہمارا مکمل کنٹرول ہے۔ امریکی بحریہ کی اجازت کے بغیر کوئی جہاز داخل یا نکل نہیں سکتا۔ ایران کے معاہدہ کرنے تک پابندیاں برقرار رہیں گی۔ یعنی کہ کل وہ کہہ رہے شروع ہو رہی ہیں، آج وہ کہہ رہے ہیں کہ ایران کے معاہدہ کرنے تک پابندیاں برقرار رہیں گی، یعنی کہ جب تک ایران ہمارے ساتھ ڈیل نہیں کرتا ہم آبنائے ہرموز کی جو ناکہ بندی ہے وہ ختم نہیں کریں گے۔ تو اب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ ہو سکتا ہے کل کوئی اور بیان دیں، پھر پرسوں کو کوئی اور بیان دیں۔ تو کیا ہم اسی طرح ان کے بیانات سنتے رہیں گے اور اس پہ تبصرے کرتے رہیں گے؟ ہونے کیا والا ہے اور الٹیمیٹلی کیا ہوگا، اس پہ گفتگو کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سردار مسعود خان صاحب، جو آزاد کشمیر کے سابق صدر ہیں، لیکن آج ہم نے ان کو اس لیے بلایا کہ وہ ایک بہت ہی ماہر سفارتکار ہیں اور یونائٹڈ نیشنز میں پاکستان کے پرماننٹ ریپرزینٹیٹو رہے ہیں۔ ان کے ساتھ ہماری مہمان ہے امبیسڈر نغمانہ ہاشمی صاحبہ، جو کہ چائنا میں اور یورپی یونین میں پاکستان کی امبیسڈر رہی ہیں۔ تو سردار مسعود خان صاحب، آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ ٹرمپ صاحب کا جو کل کا بیان ہے وہ آج کے بیان سے بالکل مختلف ہے، تو کیا یہ صورتحال اسی طرح برقرار رہے گی اور مذاکرات کا دوسرا راؤنڈ اسلام آباد میں ہوگا یا آپ کے خیال میں نہیں ہوگا؟ حامد میر صاحب، آپ سے بات کر کے بہت خوشی ہو رہی ہے، کیونکہ آپ صحافت کا ایک بہت بڑا برانڈ ہیں، ایک نام ہے یہاں، نہ صرف جنوبی ایشیا میں بلکہ ساری دنیا میں، اور آپ کی اپنی ایک الگ پہچان ہے۔ اور نغمانہ ہاشمی صاحبہ، ہماری مایہ ناز سفیرہ، وہ بھی شریک گفتگو ہیں، تو میرا خیال ہے کہ ہم اس موضوع کے اوپر کچھ تبصرہ بھی کر سکیں گے اور تجزیہ بھی کر سکیں گے۔ میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ صدر ٹرمپ کے جو بھی بیانات آتے ہیں وہ مختلف اور متضاد ہیں، لیکن اس میں کہتے ہیں جیسے شیکسپیئر نے کہا تھا there is method in the madness، کہ انہوں نے یہ کرنا ہے کہ انتہائی دباؤ ڈالنا ہے ایران کے اوپر، وہ دباؤ ڈالتے چلے جا رہے ہیں اور اس کو بڑھاتے چلے جا رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان بیانات میں جو ہے وہ اصل میں جو ایرانی لیڈرشپ ہے یا ایرانین نیگوشیٹرز ہیں ان کو ایک قسم کا ان بیلنس رکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور دنیا کو بھی مختلف پیغامات دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر انہوں نے کوئی مثبت بیان دیا تو اس سے دنیا کی عالمی منڈیاں جو ہیں اس میں کوئی تھوڑا استحکام آ جاتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے پھر یہ کہ وہ جو اپنی جنگی تیاریاں ہیں یا اسکلیشن کی طرف لوٹتے ہیں تاکہ ایران کے اوپر زیادہ سے زیادہ دباؤ ڈالا جائے۔ اس میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 2-3 چیزیں ہیں۔ ان کے اوپر بہت دباؤ ہے اسرائیل کی طرف سے، اور پھر جو ہے ان کی اپنی ڈومیسٹک کنسٹیٹیوئنسیز کی طرف سے، کیونکہ وہ یہ سوال پوچھا جا رہا ہے کہ آپ گئے کیوں تھے جنگ کے لیے اگر آپ کا اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے، اگر آپ کو ہزیمت ہوگی، آپ کو ایران کی شرائط ماننی ہوں گی، تو اس لیے وہ یہ سگنلنگ کرتے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جو ایران ہے اس نے اپنا جو ہے نہ صرف ملٹری ریٹیلیشن رکھی ہے، آج انہوں نے 2 جہاز انہوں نے بھی قبضے میں لے لیے ہیں، ایک شاید لائبیریا کا ہے اور ایک دوسرا جو ہے وہ پیناما کا ہے۔ تو یہ اسکلیشن بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ آپ کا دوسرا سوال یہ تھا کہ کیا اس اسکلیشن میں یہ امکانات ہیں کہ مذاکرات کا دوسرا دور ہو؟ تو دیکھیے، ثالث کی حیثیت سے پاکستان سفارتکاری کو جس اعلیٰ سطح پہ لایا ہے
وہ کسی کے بس میں نہیں تھی، مطلب اقوام متحدہ کے بس میں نہیں تھی، یورپین یونین کے بس میں نہیں تھی. خلیجی ریاستیں بالخصوص جو ہے دوحہ اس سلسلے میں ہمیشہ ایک بہت اہم کردار ادا کیا کرتا تھا. تو اس وقت اس کی صلاحیتیں معطل ہیں کیونکہ وہ بھی حملے کی زد میں آ گئے تھے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت جو ہے بال جو ہے وہ تہران کی کورٹ میں ہے کہ وہ مذاکرات کے لیے ہاں کرتے ہیں یا نہیں کرتے. مجھے یہ بھی معلوم ہے، اس بات کا اندازہ ہے کہ صدر ٹرمپ پیچھے نہیں ہٹیں گے، یعنی مطلب بلاکیڈ ختم نہیں کریں گے. اور اس کے بعد جو انہوں نے ایران کے 2 جہاز ضبط کیے ہوئے ہیں، امپاؤنڈ کیے ہوئے ہیں، اور ان میں ایک جو ہے خلیج عمان میں ہے. آج ہی انہوں نے جو ہے انڈین اوشن میں بھی ایک کیا ہے، اور اس کے بعد اس سے پہلے جو ہے ایک بحر الکاہل میں بھی وہ کر چکے تھے. جی تو ان کو وہ چھوڑنے والے نہیں ہیں، کیونکہ میں نے جو امریکیوں سے یا باقی جو ان کے ارد گرد لوگ ہیں ان سے بات کی ہے تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران کی ایک لیوریج تھی جو اس نے عالمی سطح پہ استعمال کی، آبنائے ہرموز کی، ہم نے جوابی لیوریج پیدا کر دی ہے. تو اس طریقے سے ایک توازن پیدا ہو گیا ہے. البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ دونوں بیک وقت یہ اقدامات کریں کہ امریکہ جو ہے اس کو بلاکیڈ کو اگر ختم نہیں کرتا تو پیچھے ہٹائے اپنے یو ایس ایس ٹرپلی کو، یو ایس ایس کینبرا کو، اور باقی جو ان کی ایسیمیٹرک وارفیئر یا جو ان کی گراؤنڈ فورسز ہیں یا ایمفیبین فورسز ہیں ان کو تھوڑا پیچھے ہٹائے. اور اس کے مقابلے میں، اس کے جواب میں اسی وقت سائملٹینیسلی آگے پیچھے نہیں، ایران بھی یہ اعلان کرے کہ آبنائے ہرموز اب نیویگیشن کے لیے آزاد ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی وجہ سے پاکستان کی کوششیں برابر ہو سکتی ہیں. آپ اور میں جب بات کر رہے ہیں تو پس پردہ پاکستان انتہائی محنت سے، ذہانت سے، ذکاوت سے پوری کوشش کر رہا ہے کہ کس طریقے سے فریقین کو دوبارہ مذاکرات کی میز پہ لایا جائے. جی اچھا نغمانہ ہاشمی صاحبہ، آپ کو کیا لگ رہا ہے، جس طرح کہ سردار مسعود خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ بڑی محنت سے کوشش کر رہا ہے کہ دونوں فریقین کو مذاکرات کی میز پہ لایا جائے، تو جب تک امریکہ کی طرف سے ایران کی بحری ناکہ بندی بند نہیں ہوتی تو ایران آپ کے خیال میں آ جائے گا مذاکرات کی میز پہ؟ سب سے پہلے تو میں جو کچھ امبیسڈر مسعود صاحب نے کہا اسے فلی انڈورس کرتی ہوں، بیکاز ایوری تھنگ ہی ہیز سیڈ از کریکٹ. اور جہاں تک مذاکرات کا سوال ہے تو میں صبح سے ڈفرینٹ چینلز پہ یہی کہہ رہی تھی کہ یہ پہلے آپ کے چکر میں تو چائے ٹھنڈی ہو جائے گی. تو مے بی پاکستان should move towards advising both of them کہ جی بہت دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو سیز فائر ہوتے ہیں وہ سائملٹینیسلی ان کا اعلان ہوتا ہے، بلکہ جوائنٹ سٹیٹمنٹس کے لیے بھی آپ ایک ٹائم مقرر کرتے ہیں کہ جی دونوں اکٹھا اس کو ایشو کریں گے. تو مے بی وی کنونس بوتھ آف دیم کہ جی آپ سائملٹینیسلی یہ کر لیں، اس بات کا نہ انتظار کریں کہ جی ہو ول بلنک فرسٹ، بیکاز اس میں معاملات بہت زیادہ خراب ہو سکتے ہیں. اور ایران کو بھی یہ آئی تھنک ریئلائز کرنا چاہیے کہ ایٹ دس مومنٹ ان کو ساری دنیا کی سپورٹ ہے. انہوں نے پروو کر دیا ہے کہ وہ بہت ریزیلینٹ ہے، بہت پاورفل ہیں، اور انہیں بہت بہادری سے 2 بہت بڑی ملٹری پاورز کو اکیلے سارٹ آف فیس بھی کیا ہے، اور آلموسٹ ان کو ڈیفیٹ بھی ایک حساب سے آپ دیکھیں تو دے دی ہے، کیونکہ ان کا کوئی بھی ہدف جو ہے وہ پورا نہیں ہو سکا. تو اب آئی تھنک کہ آئی ہوپ کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب میں بھی کچھ ان کی طرف بھی سینٹی پریویل کرے گی، اور وہ اپنے جو ارد گرد لوگ ہیں وہ جو انہیں ایڈوائز کر رہے ہیں انہیں ڈسمس کرنے کی بجائے، انہیں عہدوں سے ہٹانے کی بجائے، آج تو انہوں نے اپنے بحریہ کے منسٹر کو بھی عہدے سے ہٹا دیا، 12 کے قریب جنرلز وہ فائر کر چکے ہیں. کہ مے بی اٹس ٹائم دیٹ ہی آلسو سٹس ود ہز ایڈوائزرز اینڈ دی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ، اور کچھ یہ ٹویٹس تھوڑا سا کم کریں اور کانٹرڈکٹری بیانات کم کریں کہ ماحول تھوڑا بہتر ہو سکے. اسی طرح آئی آلسو فیل کہ ایران کو بھی یہ ریئلائز کرنا چاہیے کہ برنکمین شپ کی بھی ایک لمٹ ہوتی ہے اور ایک شیلف لائف ہوتی ہے. آفٹر دیٹ دیز تھنگس کین بیکم کاؤنٹر پروڈکٹیو، اور گاڈ فاربڈ کہ اگر ایک اسی ایگو کے چکر میں دونوں اسی طرح لڑتے رہے تو یہ تو بالکل ہی ایک 3rd ورلڈ وار کی طرف بات پھر چلی جائے گی. اور اس وقت جو بہت گلف نے بھی بہت ریسٹرین شو کیا ہے، بہت
رسپانسبلٹی کا مظاہرہ کیا ہے کہ وہ ایران کے ساتھ کسی کی فزیکل جنگ نہیں ہوئی. مڈل ایسٹ پہ بھی بہت تحمل کا مظاہرہ کیا ہے. یورپین یونین اس وقت ساری آپ دیکھیں تو وہ ایران کو سپورٹ کر رہی ہے. تو آئی تھنک انہیں ہی کم سے کم ڈونلڈ ٹرمپ صاحب سے تو کسی بردباری کا آپ توقع نہیں کر سکتے, لیکن ایران تو بڑی فار سائٹڈ, بڑی سلجھی ہوئی اور بڑی ایک سیولائزیشنل وہ ہے, تو مے بی دے سارٹ آف شو لارج ہارٹڈنس اینڈ ریٹرن ٹو دی ٹیبل. اچھا, یہ جو آپ بات کر رہی ہیں, اس پہ میں سردار مسعود خان صاحب آپ کا موقف چاہتا ہوں کہ جس طرح کے امبیسڈر نگمانہ ہاشمی صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ چلیں ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ تو بردباری کا مظاہرہ نہیں کر رہے, تو ایران جو ہے وہ تھوڑی سی فلیکسیبلٹی دکھائے اور مذاکرات کی میز پہ واپس آ جائے. تو اپنی بحری ناکہ بندی کا جو ختم کرنے کا مطالبہ کر رہا ہے ایران, کیا آپ کے خیال میں اگر اس کے بغیر ہی, یعنی کہ بحری ناکہ بندی ختم کیے بغیر ہی ایران مذاکرات کی میز پہ آ کے بیٹھ جاتا ہے, تو یہ تو ایسا نہیں ہوگا کہ مذاکرات کے کسی نتیجے سے پہلے ہی ایران جو ہے اس کے بارے میں کہا جائے گا کہ اس نے شکست تسلیم کر لیا؟ نہیں, آئی تھنک وٹ آئی ایم سیئنگ از کہ پہلے میوچولی اگری کر کے ایک ٹائم اینڈ ڈیٹ پہ وہ تھوڑا ڈس انگیج کریں اینڈ بوتھ آف دیم کم سائملٹینیسلی ٹو اسلام آباد. اچھا, اوکے. اچھا مسعود خان صاحب, اب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا اب وقت نہیں آ گیا کہ پاکستان کی طرف سے بطور ایک میڈیٹر کے دونوں ملکوں کو مؤدبانہ درخواست کی جائے کہ بھائی صاحب ہم نے کافی دنوں سے اسلام آباد کو بند کر کے رکھا ہے اور ساری مارکیٹیں بند ہیں, تعلیمی ادارے بند ہیں, سرکاری دفاتر بند ہیں, تو اب آپ بھی کوئی ہمارے پہ رحم کریں اور 26 اپریل تک یا 30 اپریل تک کوئی پاکستان ڈیڈ لائن دے کہ اس ڈیٹ تک آپ کوئی مذاکرات کرنے کے بارے میں ہمیں اطلاع کر دیں. کیونکہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح ابھی تو پاکستان کو عالمی سطح پہ بڑی پذیرائی مل رہی ہے, لیکن اگر یہ اسی طرح ضد میں دونوں ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی کرتے رہے تو الٹیمیٹلی کہیں ہماری جو کوشش ہے, ایفرٹ ہے, وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو نہیں ہو سکتی؟ اس سلسلے میں یہ عرض کروں گا کہ ایک تو جو پہلا نغمانہ ہاشمی صاحبہ نے جو نقطہ پیش کیا تھا اس میں میں یہ کہوں گا کہ ایران کے پاس یہ آپشن ہی نہیں ہے کہ وہ ناکہ بندی کے موجود ہوتے ہوئے, یعنی جو امریکہ مذاکرات کے لیے ہاں کرتے ہیں, ناممکن ہے, کیونکہ ان کے جو ہے بہت سے سٹیک ہولڈرز ہیں, اس میں پاسداران انقلاب ہیں, اس کے بعد جو ہے ان کے جو آئیڈیولوجیکل کاؤنسل ہے, نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل ہے, اور ان کے بہت سے پاور سینٹرز ہیں, تو وہ اس قسم کا مینڈیٹ نہیں دے سکتے. اور یہ بات نہیں کہ ہم نے کوئی اندازہ لگایا ہے, یہ وہ سارے کے سارے ان کے قائدین برملا اس بات کا اظہار کرتے رہتے ہیں. تو یہ ان کے پاس آپشن نہیں ہے جب تک کہ کوئی کانفیڈنس بلڈنگ میجر نہیں ہوگا. آج بھی جو باقر کالیباف صاحب کا بیان ہے, انہوں نے کہا کہ اس طریقے سے اس بلاکیڈ کی موجودگی میں وہ مذاکرات کی میز کی طرف نہیں آ سکتے. دوسرے یہ ہے کہ وہ یہ بھی ان کے ہاں یہ شبہ پایا جاتا ہے کہ یہ مذاکرات کی مذاکرات کا یہ دور بھی جو ہے نا ایک روز, ایک اسموک اسکرین کے طور پر نہ استعمال کیا جائے اور پھر حملہ کر دیا جائے. یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ امریکہ کے وزیر جنگ اور وزیر اعظم نتن یاہو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ہاتھ جو ہے وہ ٹریگر کے اوپر ہیں, اور وزیر اعظم نتن یاہو نشانہ تنقید بن رہے ہیں اسرائیل میں کہ جی آپ صدر ٹرمپ کے ہاں میں ہاں ملاتے ہیں, آپ کو نہ کہنی چاہیے. اور آج ہی انہوں نے جو ہے اپنے جو فگرز اعداد و شمار ریلیز کیے ہیں کہ ایران کے پاس ابھی بھی 1000 کے قریب بلسٹک میسائلز, کروز میسائلز اور ہائپرسونک میسائلز موجود ہیں, اور ہنڈریڈز آف لانچرز بھی موجود ہیں. تو اس لیے یہ کہ وہاں یہ قسم کے اکسایا جا رہا ہے صدر ٹرمپ کو, اور صدر ٹرمپ خود بھی آمادہ ہے, اگر آپ ان کے پورے کے پورا جو ہے پولیٹیکل پروفائل دیکھیں تو, کہ اس ایران یا تو سرنڈر کرے, کورے کاغذ پہ دستخط کرے, یا سربسجود ہو, اور اگر نہیں ہوتا ہے تو پھر جو ہے اس کے دوسرا آپشن یہ ہے کہ اس کی مزید تباہی کی جائے گی. اب دوسرا جو ہے پاکستان کے لیے آپ نے کہا کہ بہت مشکل صورتحال ہے. پاکستان جو ہے اس نے یہ دیکھیے 3-4 مرحلوں میں اپنے لیے عزت کمائی. پہلے جو ہے علاقائی اتفاق پیدا کیا, پھر چین سے حمایت حاصل کی, اور جب یہ دہلیز اس نے عبور کر لی تو اس کے بعد جو ہے یورپین یونین, آسٹریلیا, کینیڈا, رشین فیڈریشن, کوریا, مطلب ساؤتھ کوریا, جاپان, ان سب لوگوں نے پاکستان کی تعریف کی. یہ ساری دنیا جو ہے یہ پاکستان کے پیچھے کھڑی ہے. لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حقیقت پسندانہ بات یہ ہے
کہ پاکستان کا کلاؤٹ محدود ہے. یعنی یہ ٹھیک ہے کہ فیلڈ مارشل اسد منیر صاحب براہ راست صدر ٹرمپ سے گفتگو کر سکتے ہیں. یہ بہت ہی ان پریسیڈنٹ چیز ہے امریکہ کی ڈپلومیٹک ہسٹری میں کہ جو ہے وہ اپنے ایک فیلڈ مارشل یا ایک آرمی چیف کو جو ہے پرنسپل مان رہے ہوں، نہ صرف پاکستان کے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جو سہولت کاری ہے یا ثالثی ہے اس کے لیے وزیر اعظم کا بھی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا نام لیتے. اور اسی طریقے سے یعنی مطلب امریکہ میں ہمارے پاس اعتماد ہے، لیکن امریکہ کی جو اپنی کیلکولس ہے اس کی وجہ سے پاکستان کا جو کلاؤٹ ہے، جو میں نے کہا جو اثر و رسوخ ہے، وہ لامحدود نہیں ہے. اسی طریقے سے ایران جو ہے وہ اس شک و شبے میں مبتلا ہو سکتا ہے کہ یہ پاکستان جو ہے بہت زیادہ آگے جا کے جو جنگ بندی کی وکالت کر رہا تھا اب جو ہے مذاکرات کے اوپر زور دے رہا ہے، اور یہ کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کے اوپر وہ سمجھوتا نہیں کر سکتے اور سمجھوتا کیے بغیر وہ مذاکرات کی میز پہ نہیں آ سکتے. تو وہ پاکستان کیوں ایسا کر رہا ہے؟ لہٰذا ہمارے لیے اس وقت جو ہے بہت ہی سینسٹیو، بہت ہی نازک ایک مرحلہ ہے، اور ہمیں اس اعتماد کو بحال رکھنا ہے. پاکستان کے پیچھے خلیجی ریاستیں کھڑی ہیں اور باقی جو عالمی برادری بھی کھڑی ہے، لیکن یہ دو جو مخاطبین ہیں، یہ جو انٹرلاکیوٹرز ہیں، ان کا اعتماد برقرار رکھنا اس بات کی دلیل ہوگی اور اس بات کے لیے کو یقینی بنائے گا کہ ہم دوسرے دور کی بھی میزبانی کر سکیں. اچھا، اس کے امکانات روشن ہیں. یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ نہ امریکہ جنگ چاہتا ہے نہ ایران جنگ چاہتا ہے، لیکن وہ جواب دہ ہیں اپنی کنسٹیٹیوئنسیز کو. جو صدر ٹرمپ ہے میگا کنسٹیٹیوئنسی کو یا ریپبلکنز کو، اور یہ جو ہیں ایران کے لوگ جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں، خاص طور سے جو ہے جو ان کے قائدین ہیں ان کو یہ کہا جا رہا ہے، جو ان کے آئیڈیولوگز ہیں ان کی طرف سے، کہ جو جنگ آپ میدان جنگ میں نہیں ہارے وہ مذاکراتی میز پر نہ ہارے. اور اس لیے جو ہے یہ پوری کی پوری مزاحمت ہو رہی ہے اور ایران نے ایک بہت سخت پوزیشن لی ہوئی ہے. لیکن پاکستان کو اس وقت اپنی کوششیں جاری رکھنی چاہیے، اور بلکہ میں کیا کہوں کہ وہ جاری ہیں. اور میں ابھی آپ نے بڑی اہم بات کی ہے کہ مذاکرات کے سیکنڈ راؤنڈ کے امکانات روشن ہیں. تو یہ آپ کو امکانات روشن نظر آ رہے ہیں، کوئی اس کی ایک بڑی وجہ تو بتائیں. میں نے بڑی وجہ یہ بتائی کہ نہ ایران کے عوام الناس، نہ امریکہ کے عوام الناس، اور نہ ان کی قیادت جو ہے ریزمپشن آف ہاسٹیلٹیز چاہتی ہے. اسرائیل چاہتا ہے. اسرائیل جو ہے وہ سمجھ رہا ہے کہ اس کے تمام مقاصد حاصل نہیں ہوئے، اہداف حاصل نہیں ہوئے، اور وہ یہ کہہ رہے کہ امریکہ اگر یہاں بیچ مجھدار کے ان کو چھوڑ کے چلا گیا، اور ان کے پاس جو ہے ابھی میسائلز کا اور ڈیفینسو کیپیبلٹی موجود ہے، لانچرز بھی موجود ہیں، تو وہ ان کی رینج میں ہوں گے. ابھی انہوں نے یہ بھی شکوہ شروع کر دیا ہے کہ یہ جو امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات ہو رہے اس میں میسائلز کی رینج ایجنڈے پہ ہی نہیں ہے، کیونکہ اسرائیل کا مطالبہ یہ تھا کہ جو ایران کے میسائلز ہیں اس کی رینج کم کر کے 2000 کلومیٹر تک محدود کر دی جائے تاکہ وہ اسرائیل تک نہ پہنچ سکے. تو اصل میں جو ٹریگر ہے وہ اسرائیل کا یعنی مطلب ایک جنگ پہ ہے، اور اس میں دونوں امریکی اور ایرانی یہ چاہیں گے، اگر مطلب یو گو ڈیپ ڈاؤن ایکسیپٹ فار دا سیکرٹری آف وار، کہ وہ سارے کے سارے چاہتے ہیں کہ جنگ ختم ہو. اور دوسرے ایک اور جو ہے جس کا ہم نے ابھی ذکر نہیں کیا، وہ عالمی دباؤ. یعنی یہ جو عالمی منڈیوں میں تلاطم ہے، جو اتار چڑھاؤ ہے، آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسٹاک ایکسچینجز یا کروڈ آئل جو ہے اس کی پرائسز، یا اس میں دوسری جو اور جو انڈیکیٹرز ہوتے ہیں، فوڈ پرائسز، سپلائی چین، ساری کی ساری ڈسٹرپ پڑی ہے. تو وہ بھی امریکہ کے اوپر بحیثیت ایک بہت بڑے سٹیک ہولڈرز کے اور ایک بہت بڑے لیڈر کے اس کے اوپر یہ بھی دباؤ ہے. اچھا، میں ذرا چاہتا ہوں کہ ہم ایک اور جو ٹرمپ صاحب کا سٹیٹمنٹ ہے اس کی بھی ذرا بیک گراؤنڈ دیکھیں کہ ٹرمپ صاحب جو ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایران از ہیونگ اے ویری ہارڈ ٹائم فگرنگ آؤٹ ہو دیئر لیڈر از، دے جسٹ ڈونٹ نو دی ان فائٹنگ از بٹوین دی ہارڈ لائنرز اور ماڈریٹس. وہ کہہ رہے ہیں جی ہارڈ لائن اور ماڈریٹس جو ہیں ان کے درمیان لڑائی ہو رہی ہے. یہ ایک طرح سے وہ تاثر دے رہے ہیں کہ ایران میں بڑی ڈویژن پائی جاتی ہے. لیکن جنگ شروع ہوئی تو انہوں نے کہا تھا رجیم چینج ہو گئی ہے. وہ رجیم چینج کا ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، کئی دفعہ ذکر کر چکے ہیں. ذرا میں چاہتا ہوں کہ ان کے سٹیٹمنٹ سنیں آپ. The United States military began operations in Iran. Our objective is to defend the American people by eliminating Iranian regime. We killed all their leadership.
And now we have a new group. We have really regime change. You know, this is a change in the regime. We have a regime change like nobody thought was possible. And now we're dealing with the third group of people. And it's a new regime. You know, we got regime change. We do. We're dealing with a much different regime than before. We have regime change. Regime change has occurred because of all of their original leaders' death. But we've had regime change, if you look already. So I would consider that regime change. تو ٹرمپ صاحب نے کم از کم 5 مرتبہ یہ کہا کہ ایران میں رجیم چینج ہو چکی ہے، لیکن آج وہ کہہ رہے ہیں جی کہ وہاں پہ ماڈریٹس اور ہارڈ لائنرز کے درمیان لڑائی چل رہی ہے، جبکہ ان کے اپنے ملک کے حالات یہ ہیں کہ وہاں پہ ہر دوسرے تیسرے دن کوئی نہ کوئی ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کا اہم آدمی جو ہے یا تو اس کو استعفیٰ دینے پہ مجبور کیا جا رہا ہے یا اس کو فائر کر دیا جاتا ہے۔ تو ایکچولی پرابلم ہے کہاں پہ، امریکہ میں ہے یا ایران میں ہے؟ اس پہ بات کرتے ہیں نغمانہ ہاشمی صاحبہ سے ایک وقفے کے بعد۔ کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید۔ امبیسڈر نغمانہ ہاشمی صاحبہ، آپ کو پتہ ہے کہ آج یعنی کہ 22 اپریل کو جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن میں وزیر بحریہ تھے جان فیلن، ان کو فائر کر دیا گیا ہے، اور کہا جا رہا ہے جی کہ جان فیلن کو ابنائے ہرمز کی جو امریکی بحری ناکہ بندی میں جو کمزوریاں تھیں اس پہ نکالا گیا ہے۔ تھوڑے دن پہلے جو ہے لوری شاہ وہ بھی استعفیٰ دینے پہ ان کو بھی مجبور کیا گیا، ان پر کچھ اور طرح کے الزامات تھے۔ جنرل رینڈی جارج آرمی چیف ہیں امریکہ کے، ان کو 4 اپریل 2026 کو وزیر دفاع پیٹ ہیگسیت نے ان کو برطرف کر دیا۔ جنرل ڈیوڈ جو ہیں ان کو بھی ٹرمپ انتظامیہ نے نکال دیا۔ میجر جنرل ولیم گرین ان کو بھی نکال دیا۔ پام بونڈی اٹارنی جنرل تھی، ان کو بھی استعفیٰ دینے پہ مجبور کیا گیا، اور ان کے نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم کے چیف جو کینٹ، ان کو بھی استعفیٰ دینے پہ مجبور کیا گیا۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ میں ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے اہم لوگ جو ہیں استعفیٰ دے رہے ہیں یا ان کو فائر کیا جا رہا ہے۔ ایران میں ہمیں صرف یہ نظر آ رہا ہے کہ وہاں پہ ان کے بہت سے رہنما جو ہیں وہ امریکی اور اسرائیلی حملوں میں شہید ہو گئے۔ تو ٹرمپ جو کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ ہارڈ لائنرز کی اور ماڈریٹس کی لڑائی چل رہی ہے، تو ایکچولی یہ لڑائی ہے کہاں پہ؟ تہران میں ہے یا واشنگٹن میں ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ میرا خیال ہے، آئی کوڈ بی رانگ، کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو کانسیپٹ نہیں ہے کہ ایران میں جو رجیم ہے اس کا کیا مطلب۔ یہ ایک پریزیڈنٹ کو ہٹا کے دوسرا پریزیڈنٹ ہٹانا کسی ملک میں، یہ وہ رجیم چینج نہیں ہے۔ The regime is the whole system itself، اور وہ بہت ڈیپ روٹڈ ہے، وہ لوگوں میں it's now in the ethos of the people of Iran۔ تو وہ رجیم چینج جس کانسیپٹ سے وہ کہہ رہے ہیں، ایران میں اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہوئی۔ دیکھیں نہ لوگ جو یہ سسٹم ہے جو اسٹیبلش ہوا ہے 47 ایئرز پہلے، اس کے خلاف کوئی نہیں اٹھا، اور یہ اسی رجیم کا حصہ ہے۔ اینڈ دیز آر آل پیپل جو خامنائی صاحب کے ساتھ ٹرین ہوئے ہیں، ان کے ساتھ کام کیا ہے اور بہت عرصے کام کیا ہے، اور یہ اسی فلسفی کا حصہ ہے۔ یہ ابھی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب چند دن پہلے بھی ان کی ایک ٹویٹ تھی یا ایک بیان تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ اب بڑے اچھے لوگ آ گئے ہیں، بڑے انٹیلیجنٹ لوگ آ گئے ہیں، اور ان سے ہماری بڑی اچھی بات چیت ہو رہی ہے۔ وہ بھی آپ کو کہیں مل جائے گا ریکارڈنگ میں جو انہوں نے کہا تھا۔ تو آئی تھنک ہی ڈزنٹ انڈرسٹینڈ کہ ایران میں سسٹم کیا ہے، اور رجیم چینج جب وہ کہتے ہیں تو بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ آج کل آپٹکس کا زمانہ ہے۔ یس، کچھ سے ہم سب کہہ رہے تھے جنگ شروع ہونے سے پہلے کہ یہ وینیزویلا نہیں ہے، یہ بڑا اسٹرانگ ملک ہے اور بڑا ان کا اسٹیبلشڈ ایک سسٹم بنا ہوا ہے، اور ان کا جو یہ ایڈمنسٹریشن کا یا وار کا یا جوڈیشری کا یا پولیٹیکل جو بھی آپ سسٹم لے لیں، وہ بہت لیئرڈ ہے، اور وہ بہت ساری جگہوں پہ بالکل انڈیپینڈنٹ ہے، اور آپ ایک لیئر ختم کریں گے تو دوسرا لیئر آف لیڈرشپ تیار، دوسرا کریں گے تو تیسرا لیئر آف لیڈرشپ تیار ہے، اور آپ نے دیکھا کہ وہی ہوا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ ایک ینگر لیڈرشپ ہے، تو اور نیچرلی اتنا کچھ وہ قربان کر بیٹھے ہیں، اور جس طرح کی انہیں دھمکیاں دی جا رہی ہیں، تو تھوڑا بہت ہارڈ لائن ہونا تو بنتا ہے۔
اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کے جو انٹرنل اختلافات ہوں گے وہ ویسٹ کی طرح میڈیا میں یا باہر نہیں آئیں گے، اور جو کچھ بھی ہوگا وہاں انڈر ڈسکشن ہوگا. اور ابھی ان کے رہبر جو ہیں مجتبیٰ خامنہئی، ان پہ سب کو اعتماد ہے. تو آئی ایم شیور کہ یہ جو بار بار کہہ رہے ہیں کہ جی پہلے وہ آپس میں فیصلہ کر لے، ہی از ٹرائنگ ٹو create an impression کہ جی because of this war he has created a situation in Iran جہاں ایران is falling apart from within یا imploding from within، اور ان کے لیڈرشپ کے اندر ہی پھوٹ پڑتی چلی جا رہی ہے and they are incapable of taking a good decision. تو I think اس میں optics بھی بہت ہیں. اور جہاں تک آپ نے کہا کہ ریجیم چینج کہاں ایکچولی ہو رہی ہے، تو میرا تو ایبسلیوٹلی یہ بلیف ہے کہ ریجیم چینج تو بیسیکلی امریکہ میں ہو رہی ہے. ان کی پاپولیرٹی دیکھیے، ان کی پارٹی کی جس طرح انہوں نے اپنی پارٹی کو ڈیمیج کیا. اور مسعود خان صاحب ہمارا بہت لانگ پیریڈ انہوں نے سرو کیا ہے ایز ڈپٹی ہیڈ آف مشن، ایز ایمبیسڈر. وہ بہت اچھی طرح امریکہ کو جانتے ہیں، مجھ سے بہت بہتر جانتے ہیں. لیکن آئی تھنک کہ دیکھیں ہاف اے ڈزن تو انہوں نے اپنے منسٹرز ادھر ادھر کر دیے ہیں، ڈسمس کر دیے ہیں. انہوں نے کوئی 1 درجن فوجی جو ہیں وہ ڈسمس کر دیے ہیں، which means کہ from within the establishment, from within their political circles, from except وائٹ ہاؤس آپ کو نظر آتا ہے کہ الگ تھلگ ہے بالکل. انہوں نے اپنے فورن آفس کو بھی سائڈ لائن کر دیا ہے، اپنی اسٹیبلشمنٹ کو بھی سائڈ لائن کر دیا ہے. تو اس وقت تو آپ کو جو ڈویژن نظر آتی ہے، جو ڈفرنس آف اوپینین نظر آتا ہے ہارڈ لائنرز میں اور سینسیبل لوگوں میں، وہ آپ کو امریکہ میں بہت کھلا نظر آ رہا ہے. اچھا، تو آئی تھنک اینڈ دین آئی وڈ اگین سے کہ اگر بات چیت کے لیے ٹیبل پہ آنا ہے تو آئی تھنک دونوں کو سائملٹینیسلی ایز آئی سیڈ بفور آلسو تھوڑا سا ڈس انگیج کرنا پڑے گا، ایک اسٹیپ پیچھے لینا پڑے گا ہرموز پہ اور بلاکیڈ. مسعود خان صاحب، آپ کیونکہ امریکہ میں امبیسڈر بھی رہے ہیں اور یو این میں پرماننٹ ریپرزینٹیو بھی رہے ہیں، تو آپ کو پتہ ہے کہ سی بی ایس نیوز جو ہے وہ وہاں کا بڑا معروف ایک ٹی وی چینل ہے، وہ کہہ رہا ہے ایرانز ملٹری مور کیپیبل دین ٹرمپ ایڈمنسٹریشن از پبلکلی ایکنالجنگ. اور دوسرا واشنگٹن پوسٹ کہہ رہا ہے کہ اٹ کوڈ ٹیک 6 months ٹو فلی کلیئر دی اسٹریٹ آف ہرموز آف مائنز ڈپلائڈ بائی دی ایرانین ملٹری. دی پینٹاگون ہیز انفارمڈ کانگریس. پینٹاگون نے کانگریس کو بتا دیا. ہمیں ایسا لگ رہا ہے امریکی میڈیا کی رپورٹس کے حوالے سے کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن جو ہے اس پر اپنے عوام کو مس گائیڈ کرنے اور ان کے ساتھ غلط بیانی کرنے کا الزام لگ رہا ہے. اور اس بارے میں جو جان کیری ہیں انہوں نے ایک انٹرویو میں کیا کہا، ذرا وہ بھی سن لیں. Today, Donald Trump, by ripping up the agreement and pulling out, has actually put us in a worse place than we were previously. This war did not have to be fought. And it is dangerous. There are greater dangers now than there were previously. The New York Times reported that Netanyahu personally went into the Situation Room and presented the case why this was the right thing to do. Prime Minister Netanyahu made his case. We're going to have a rebellion. People will, regime change. People take over the country. That was all the prediction. And of course, none of it happened. تو مسعود خان صاحب، یہ میں نے آپ کو جان کیری صاحب کے انٹرویو کا ایک کلپ بھی سنایا ہے، اور بھی میرے پاس بہت سی امریکی میڈیا کی رپورٹس ہیں جن میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے ایران کے خلاف جو جنگ ہے وہ شروع کرنے سے پہلے لوگوں کے ساتھ غلط بیانی کی، ان کو صحیح سچویشن نہیں بتائی، اور نیتن یاہو سچویشن روم کے اندر گھس گئے تھے. تو کہیں امریکہ میں ٹرمپ صاحب جو ہیں ان کی رجیم جو ہے وہ چینج ہونے کا خطرہ تو نہیں بڑھ رہا؟ اس کا میں آپ سے جواب چاہوں گا ایک بریک کے بعد. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. جی مسعود خان صاحب، ذرا بریفلی یہ بتا دیں کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں امریکہ میں ٹرمپ ایڈمنسٹریشن اور خاص طور پہ ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے مشکلات بڑھ سکتی ہیں؟ نہ امریکہ میں کسی قسم کی تبدیلی آئے گی، نہ صدر ٹرمپ کو ہٹایا جا سکے گا. کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آرٹیکل 25 آف دا کانسٹیٹیوشن استعمال کریں، وہ نہیں استعمال ہو سکے گا کیونکہ امریکہ کا صدر بہت طاقتور ہوتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کو بہت سے تحفظات حاصل ہیں.
لہٰذا ایسا کچھ نہیں ہوگا. لیکن جو سیکرٹری کیری کہہ رہے تھے اس بات میں بڑی صداقت ہے. وہ یہ ہے کہ 2015 کا معاہدہ تھا, بہت اچھا معاہدہ تھا, مطلب پرفیکٹ معاہدہ نہیں تھا ایران کے درمیان, اور پھر جو ہے اس میں یورپ کے 3 ممالک تھے, یونائٹڈ کنگڈم, فرانس اینڈ جرمنی, اور یونائٹڈ اسٹیٹس اس میں شامل تھا, چائنا تھا, رشین فیڈریشن تھا. اس کا مطلب ساری کی ساری انٹرنیشنل کمیونٹی اس کے پیچھے تھی. اس کو سبوتاژ کیا انہوں نے 2018 میں. پھر دوبارہ جو ہے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آبنائے ہرموز 28 فروری کو کھلی تھی, اب جو ہے اس کی کھلوانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اسی طریقے سے آپ کے پاس ایک جوہری معاہدہ تھا 2015 کا, آپ ایک اور معاہدہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس میں جو آپ اضافی رعایتیں حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ علامتی ہوں گی. اب میں آپ کو مختصراً آپ کو بتاتا ہوں. آپ نے ابھی جو ہے آپ نے اور نغمانہ صاحب نے جو گفتگو کی ہے, جو لوگ انقلاب ایران کے بعد ایران کو دیکھ رہے ہیں, وہاں ایک نظام ہے جسے ولایت فقیہ کہتے ہیں, اور وہ نظام جو ہے جب سے چل رہا ہے, یہ میں 1979 سے لے کر اب تک کہہ رہا ہوں, وہاں اختلافات ہمیشہ رہے ہیں, وہاں ہارڈ لائنرز رہے ہیں اور دوسرے فلیکسیبل لوگ رہے ہیں جو پریگمیٹک ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان کی کانگریس میں, ان کو پتہ نہیں ہے, جو ان کی پارلیمنٹ ہے اس میں کئی دھڑے ہیں اور وہ ایک دوسرے کے خلاف ہیں, اور یہ جو ہے لبرلز میں اور ہارڈ لائنرز میں وہاں ہمیشہ کشمکش رہتی ہے. ابھی جو ان کو کہا جاتا ہے کہ وہ لبرلز ہیں, وہ اس وقت فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں. ایک ہیں حسن روحانی جو ان کے سابق صدر ہیں, اور ان کے سابق وزیر خارجہ اور نائب صدر جو تھے جواد ظریف ہیں. تو وہ ان کو یعنی اس فیصلہ سازی کے عمل سے باہر کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, امریکہ آپ نے صحیح نقشہ کھینچا, لیکن امریکہ میں اس سے زیادہ میں آپ کو بتاؤں کہ نہ صرف ان کی کابینہ میں بحران ہے, بلکہ یہ ہے کہ اس میں کوئی یکجہتی نہیں ہے, یکسوئی نہیں ہے. بلکہ آپ کانگریس کی طرف چلے جائیے کہ اس مرتبہ ڈیموکریٹس نے چھٹا انیشیٹو لیا کہ کسی طریقے سے یہ وار, جس کو وہ آپریشن کہہ رہے ہیں, اسے وار ڈکلیئر کیا جائے, اور اس میں وہ سیک کریں انڈورسمنٹ آف دا US کانگریس. اچھا مسعود صاحب, میرا وقت ذرا بہت کم رہ گیا. میں ایک سوال بڑا ضروری کرنا چاہ رہا ہوں نغمانہ ہاشمی صاحبہ سے. نغمانہ صاحبہ, ٹرمپ صاحب جو ہیں ان کے بہت سے بیانات جو ہیں اس پہ دنیا میں بہت سے لوگ خوش ہو جاتے ہیں, بہت سے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں. ایک اور انہوں نے جو بیان دیا ہے وہ ویسے تو بیان جو ہے وہ برتھ رائٹ سٹیزن شپ کے بارے میں ہے, لیکن اس میں انہوں نے چائنا کو اور انڈیا کو اٹیک کیا, اور ان کے بارے میں بڑے انہوں نے قابل اعتراض الفاظ استعمال کیے, جس پہ انڈیا میں بڑی اس وقت چیخو پکار ہو رہی ہے. لیکن میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیونکہ آپ چین میں بھی سفیر رہی ہیں پاکستان کی, کہ ٹرمپ صاحب کو 14 مئی کو چائنا جانا ہے. یہ جو انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا ہے, انڈیا کے ساتھ ساتھ انہوں نے چائنا کو بھی اٹیک کر دیا ہے, تو چائنا اگر انہوں نے جانا ہے تو اس قسم کے اسٹیٹمنٹ وہ کیوں دے رہے ہیں, اور کیا ایران کے ساتھ ڈیل کیے بغیر 14 مئی کو وہ چائنا کے دورے پہ جا سکیں گے؟ میرا تو خیال ہے کہ ان کو ڈیل اگر چائنا کے وزٹ کو انہوں نے میننگ فل بنانا ہے اور کوئی فارورڈ موومنٹ کرنی ہے اپنی ریلیشن شپ میں, تو ایٹ لیسٹ ایران جنگ کا تو کوئی نہ کوئی انہیں فیصلہ کر کے جانا چاہیے, ادروائز آئی تھنک میننگ لیس ہوگا یہ. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک ٹرمپ صاحب کے بیانات اور ایکشنز کا ہے, تو وہ نیچرلی اپنا ایک جو میکسیملسٹ پوزیشن ہوتی ہے وہ ہمیشہ رکھتے ہیں ٹیبل کے اوپر, اور بہت بعض اوقات ابناکشس قسم کے بیانات دیتے ہیں. بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہی نوز کہ جی کچھ نہ کچھ تو ملے گا اس کے اندر سے, تو وہ کوئی تھوڑا بہت کہیں سے کنسیشن مل جائے گا اور وہ خوش ہو جائیں گے. لیکن اگر ان کو ایک سیریس ریلیشن شپ چاہیے چائنا سے, اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ کوئی لانگ ٹرم کانفرنٹریشن کی طرف بات نہ جائے, اور کوئی جو ریلیشن شپ ہے وہ مینج چلتی رہے, اور بیکاز انہیں پتہ ہے دے کانٹ ڈیفیٹ چائنا اینی مور, تو یہ وہ حاصل کرنے کے لیے بھی انہیں ایٹ لیسٹ یہ جنگ بند کرانی. تو اچھا, آخری بات میں سردار مسعود صاحب, آخری ایک لفظ, ایک چھوٹے سے جملے میں جواب دے دیں کہ آپ کو لگ رہا ہے 14 مئی کو ٹرمپ کے دورہ چین سے پہلے جو پاکستان کی میزبانی میں امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کا دوسرا راؤنڈ ہے, 14 مئی سے پہلے اسلام آباد میں ہو جائے گا؟ انشاءاللہ ہماری امید ہے اور دعا ہے, اور اس کا انحصار جو ہے فریقین کے اوپر ہے, لیکن پاکستان 100% کوشش کر رہا ہے. اب دیکھیے کہ اگر یہ اسکلیشن ختم ہو گئی
या इसमें जो है री थिंकिंग होती है तेहरान और वाशिंगटन में, तो ये मुमकिन है। और मैं समझता हूँ 14 मई क्यों, ये उस इसी अप्रैल के महीने में ये मुमकिन है। और इसका इन्हिसार जो है पाकिस्तान की कोशिशों के साथ साथ जो है बोथ कैपिटल जिनका मैंने जिक्र किया है उनके ऊपर है। जी, और नगमाना हाशमी साहबा ने भी इंशाल्लाह कहा है, तो इसका मतलब है नगमाना साहबा आपका भी ये ख्याल है कि ये अप्रैल के ख़त्म होने से पहले पहले हो जाएगा? एब्सोल्युटली, इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया मसूद खान साहब और नगमाना हाशमी साहब। उनका इत्तेफाक है कि पाकिस्तान की मेज़बानी में अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा राउंड इसी अप्रैल के महीने के एंड तक, जिसमें चंद दिन बाकी हैं, ये इस्लामाबाद में वकूअ पज़ीर हो जाएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।